کر رہا تھا، اس نے کہا مولانا صاحب آپ گاڑی میں بیٹھیے. میں نے کہا ڈرائیورنگ لائسنس ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا اس گاڑی کے کاغذ ہیں؟ بولا نہیں. میں نے کہا پھر چیکنگ ہو گئی تو؟ کہتا کیسے مولانا ہے، آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں؟ بیٹھیے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے. میں نے کہا روکو، گاڑی روکو. بولا کیوں؟ میں اترا. میں نے کہا پیٹرول پھینک اس کا، گاڑی کا پیٹرول ڈیزل نکال، خالی کر دے اس کے ٹینک کو. بولا کیوں؟ میں نے کہا بغیر پیٹرول کے چلا، مجھے اللہ پہ بھروسہ پہنچے گی انشاءاللہ. منزل تک پہنچنے کے لیے پیٹرول کا انتظام ہے تمہارے پاس. کبھی بغیر پیٹرول والی گاڑی پر آپ نے نہیں بٹھایا کسی مولانا کو، اور پھر آپ نے نہیں کہا کہ چلیے چلتے ہیں، ارے پیٹرول نہیں، ارے اللہ پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اب مجھے یہ سڑکوں پر چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھنے والے لوگ بتائیں گے کہ توکل کیا ہے. گاڑی پہ بیٹھیے، لائسنس نہیں تو کہ اللہ پہ بھروسہ ہے. یہ کون سے بھروسے کی قسم ہے اور کون سی توکل کی قسم ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. اور تعجب تو تب ہوتا ہے جب کوئی آدمی یہ کہے آپ کیسے مولانا ہیں، آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں؟ یعنی کتنا بڑا اللہ والا نظر آتا ہے اور اس کو کتنا بڑا بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر. یہ انتہائی بے وقوفی کا کام ہے. ڈرائیور لائسنس لے لو، گاڑی کے کاغذ بھی آپ کے پاس پختہ ہونا چاہیے. گاڑی چلانے سے پہلے دیکھ لو، چیک کر لو اس کا ایک ایک پرزہ ٹھیک ہے یا نہیں، پیٹرول ٹھیک ہے یا نہیں، منزل تک پہنچ جائے گی گاڑی یا نہیں. اس کے بعد آپ گاڑی میں بیٹھیے اور پھر توکل علی اللہ، پھر آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے کہ انشاءاللہ اب ہم منزل مقصود پر پہنچیں گے. یہ ہے توکل علی اللہ، یہ ہے اللہ پر بھروسہ. کچھ نہیں، چلو اللہ پہ بھروسہ. صوفی کی مثال تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے سے پہلے ہمیں حکم دے رہا ہے. ذرا غور کیجئے قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. تم باہم مشورہ کر لو، آپس میں مشورہ کر لو. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنے تمام معاملات میں باہمی مشورہ کر لو. مثلا ہماری بیٹی کی شادی ہونا ہے، رشتہ آیا ہوا ہے، اچھا، گھر میں اپنے چچا کو، اپنے بابا کو، بھتیجوں کو، بھائیوں کو، محلے کے معزز لوگوں کو، سب کو بٹھا لو، پہلے مشورہ کر لو. ہماری بیٹی کے ساتھ فلاں لڑکے کے نکاح کا پیغام آیا ہے، بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے. کوئی بھی کام کرو، کام کرنے سے پہلے باہمی مشورہ کر لو، اور مشورہ کرنے کے بعد جب کسی پختہ نتیجے پر پہنچ جاؤ، اور جب کسی کام کے کرنے کا عزم کر لو، جب ارادہ کر لو، یعنی مشورہ کر لو، تدبیریں کر لو، انتظامات کر لو، اس کے بعد جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لو اور اس میں عزم مصمم ہو جائے، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم عزم کر بیٹھو، جب کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر بیٹھو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. توکل دیکھ رہے ہیں، پیغام آیا ہے لڑکے کا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بیوی، میں نے اس لڑکے کو ہاں کر دیا، کہ کسی سے مشورہ نہیں کیا؟ نہیں. ارے پتہ نہیں کیا، ارے اللہ پہ بھروسہ ہے، ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہوگا، اللہ پہ بھروسہ کر کے میں نے قبول کر لیا اس کو. کتنی بڑی بیوقوفی کی. اللہ خود بتا رہا ہے توکل کرنے سے پہلے، بھروسہ کرنے سے پہلے یہ تمام کام کر لو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے تمام معاملات کے اندر پہلے باہمی مشورہ کر لو، آپس میں لوگوں کو بٹھاؤ، مشورہ کرو، اور مشورہ کرنے کے بعد جب تم کسی نتیجے پر پہنچو، یعنی کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کا جب پختہ ارادہ کر لو اور عزم مصمم کر لو کہ اب ہمیں ٹھیک ہے، یہ لڑکا، سب لوگوں کا مشورہ ٹھیک ہے، اب ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یعنی تمام تدبیریں اختیار کرنے کے بعد اب آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
تب آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے، تب آپ اللہ کی ذات پر توکل کیجئے۔ پھر اللہ نے فرمایا توکل کرنے والوں کے معاملے میں ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو، توکل علی اللہ، بھروسہ رکھنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو توکل کی ایک یہ مثال سامنے رکھیے۔ جامع ترمذی کے اندر جو قیامت کا چیپٹر ہے ابواب القیامہ، اس میں ایک حدیث آئی ہے، حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، بھی ہوا کرتے ہیں کبھی کبھی خطرناک جنگل ہونے کی وجہ سے مجھے رات میں جنگل میں قیام کرنا پڑتا ہے، آگے پر خطر راستہ ہے، نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے کبھی کبھی جنگل میں مجھے رکنا پڑتا ہے، میرے ساتھ میری اونٹنی بھی ہوتی ہے، اے اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ آقلھا واتوکل، کیا میں اس اونٹنی کو باندھ دوں تب اللہ پر بھروسہ کروں؟ اطلقھا واتوکل، یا میں اس اونٹنی کو چھوڑ دوں جنگل میں اور اللہ پر بھروسہ کر لوں؟ میں سونے چاہتا ہوں، سونے جا رہا ہوں، بستر پہ لیٹنا چاہتا ہوں، جنگل میں سونا چاہتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ساتھ میری اونٹنی ہے، اب توکل بھی کرنا ہے اللہ پر، اونٹنی کو اللہ کے بھروسے پر بھی چھوڑنا ہے، لیکن اس اونٹنی کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ آقلھا واتوکل، کیا میں اس اونٹنی کو پہلے باندھ دوں اور اللہ پر بھروسہ کر لوں؟ او اطلقھا واتوکل، یا میں اس اونٹنی کو چھوڑ دوں، کھلا ہوا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کر لوں؟ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ کر بھروسہ کرو گے؟ اونٹنی کو چھوڑ کر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے؟ مل جائے گی، سو کر اٹھو گے تو پتا چلا کہ غائب۔ یہ کون سا توکل ہے؟ یہ کون سا بھروسہ ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اعقلھا وتوکل، پہلے اس اونٹنی کو باندھ دے، پہلے انتظام کر، پہلے تدبیر کر، پہلے اپنی اونٹنی کی حفاظت کے سارے انتظام فرما لے، اور اس کے بعد توکل، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر لے کہ نہیں اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری اونٹنی کی حفاظت فرمائے گا۔ بیٹھ گئے گاڑی پہ، چلو اللہ پہ بھروسہ ہے۔ یہ سکھائیں گے آج ہمیں توکل کے، بڑے آرام سے۔ ارے بہار بنگال میں تو بچے پڑھتے ہوں گے، ان کو بڑے ضدی لوگ ہیں۔ مولانا صاحب ارے میں کہہ رہا ہوں جون کا مہینہ مت لو پروگرام، بارش، ارے نہیں اللہ پہ بھروسہ، دے دیجئے دے دیجئے۔ مولانا صاحب مئی خالی نہیں ہے آپ کا، جون ہی دے دیجئے۔ ارے بارش ہو سکتی، ارے نہیں اللہ پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ نہیں۔ ارے تدبیر بھی تو دیکھو، جب آپ کو معلوم ہے کہ جون کے مہینے میں بارش ہے، بارش تو آج بھی ہو سکتی تھی، بارش تو کل بھی، لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہے کنفرم ہے کہ جون میں اکثر ہوتی ہے، اور جن دنوں میں آپ لے رہے ہیں وہ اکثر مہینہ بارش کا ہے، تو یا تو آپ کے پاس واٹر پروف پنڈال ہونا چاہیے، یا کوئی ہال ہونا چاہیے، یا کوئی بڑا آپ کے پاس گراؤنڈ ایسا ہو جس پر پانی نہ آئے۔ یہ سارے انتظامات نہیں، روڈ پہ کر رہے ہیں، 80,000 کا مجمع ہونا ہے، پنڈال آپ کے پاس واٹر پروف نہیں ہے، بس اللہ پہ بھروسہ، اور جون کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیو ذرا توکل، بھروسے کی یہ کون سی جاہلانہ مثالیں آپ پیش کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے؟ اور جب بارش ہو گئی تو میں نے روک دی تقریر، اپنے روم میں آ گیا، بولے آپ تقریر کریے۔ میں نے کہا کیوں؟ بارش ہو رہی۔ بولے آپ نے ایسی ڈیٹ دی کیوں جس میں بارش ہو؟ یہ عجیب معاملہ ہے۔ آپ توکل خود نہ کریں اللہ کی ذات پر، اور توکل کر رہے ہیں تو اس کا غلط معنی آپ لے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ قرآن کی اس آیت کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور رکھنے کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے تمام باہمی معاملات میں آپس میں مشورہ کر لو، اور جب کسی کام کاج میں مصمم کر لو، کرنے کا ارادہ کرو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ آئیے قرآن کی ذرا ایک دوسری آیت میں پیش کر رہا ہوں، ابھی قرآن کی آیت اور اس کے بعد میں پھر حدیث اور واقعات۔ کچھ واقعات تو ایسے ہیں کہ جب سنیں گے تو آنکھوں سے آنسو بھی آ جائیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے واقعات پر۔ قرآن کی دوسری آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا
جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے سبیل نکال دے گا، راستہ نکال دے گا، نکلنے کی جگہ بنا دے گا۔ کس کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا کیا ہوگا؟ اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اور آگے والے جملے دیکھیے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا، ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا، من حیث لا یحتسب، جہاں بندے کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچا ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا مجھے یہاں سے روزی مل جائے گی۔